سورہ واقعہ کا آغاز ہے۔ سورہ واقعہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ در منصور میں اس روایت کو لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صورتوں کا ذکر فرمایا، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور اس کے بعد والی سورت سورہ حدید۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید جو سورہ واقعہ کے بعد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو پڑھنے والا ہے اسے آسمانوں اور زمین میں ساکن الفردوس، اے فردوس کے رہنے والے کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ شعب الایمان، دوسری جلد، صفحہ نمبر 491۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ آپ ایک دوسری روایت لکھتے ہیں در منصور میں کہ سورہ واقعہ غنا، دولت مندی کی صورت ہے، سو تم اسے پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو بھی تعلیم دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عورتوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی سورہ واقعہ پڑھنے سے عاجز نہ رہے، یعنی ہر عورت کو اس پر مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے جس کے لفظی معنی ہے یقینی واقع ہونے والی۔ واقعہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں قیامت کو واقعہ کے نام سے یاد کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ واقعہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب یقینی واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے وقت انکار کی گنجائش باقی نہ رہے گی، یعنی اس وقت قیامت کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی، نیک لوگوں کو یہ بلندی عطا فرمائے گی اور گناہ گاروں کو یہ ذلیل و رسوا کر دے گی۔ رافعۃ، بلند کرنے والی، نیکوکاروں کو بلندی، عزت، مقام و مرتبہ عطا فرمائے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین خوب کانپے گی۔ وبست الجبال بسا، اور تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پس پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے۔ کہ جب دھوپ آتی ہے تو دھوپ کی روشنی میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہیں
کہ ان کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا، انہیں چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں دھوپ کی لائٹ میں، اسی طرح کل بروز قیامت بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، جن کے نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والوں کی شان بڑی ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے جن کا نامۂ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا، اور ایک وہ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے مگر گناہگار ہوں گے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو جو مسلمان گناہگار ہوں گے ان کا نامۂ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کا گناہوں کی وجہ سے کفر پر خاتمہ ہوا ہوگا، گناہوں کی وجہ سے جن کا ایمان برباد ہو گیا ہوگا، ان کا نامۂ اعمال الٹا ہاتھ سینہ توڑ کر پیٹھ کے پیچھے نکال کر دیا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، الٹے ہاتھ والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ نہ تو ان کے نامۂ اعمال کا وزن ہوگا، نہ ان کا حساب ہوگا، یہ نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اول یہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو وہ سچی پکی توبہ کر چکے ہوں گے، اور توبہ پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا۔ اولئک المقربون، یہ سبقت لے جانے والے ہی مقرب ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سب سے قریب ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں یہ بہت بڑا گروہ ہے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں سے یہ بہت کم ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ قرب قیامت میں جو لوگ آئیں گے ان میں سے یہ مقام حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ اکثر لوگ گناہگار ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ سابقون، سبقت لے جانے والے، بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ تو ہم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے کہ جو موتیوں، ہیروں، جواہرات سے سجا ہوا ہوگا۔ متکئین علیہا متقابلین، ان تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے سکون چین سے بیٹھے ہوں گے۔ ایسا چین، ایسا سکون جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ حقیقی چین، سکون صرف جنت میں ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد گھومیں گے خوبصورت بچے، مخلدون، جو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔
ان خدام کو، بچوں کو جو جنتی ہیں، جس طرح حوریں ہیں اس طرح جنتی خدام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائے. وہ ہر وقت ہیروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، جن کے دیکھنے سے آنکھوں کو سکون اور چین نصیب ہوگا. اور یہ ہر وقت ایک ادنا جنتی کے پاس بھی 80,000 خدام ہوں گے جو ہر وقت اپنے ہاتھوں میں پیالے، جگ اور گلاس لے کر، مشروبات لے کر تیار ہوں گے. دنیا کے اندر خدام کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چاہیے، اتنا بھر کے دو، اس انداز میں دو، مگر وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جنتی کے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی دلی خواہش سے جنتی خدام کو مطلع فرما دے گا. تو جیسی خواہش ہوگی ویسا ہی وہ مشروب بھر کر، وہ نعمتیں بھر کر اس کے سامنے حاضر کر دیں گے. بِأَكْوَابٍ، پیالوں کے ساتھ، وَأَبَارِيقَ، اور جگ کے ساتھ. جیسے ہمارے یہاں بھی ہم جگ میں سے مشروب لے کر پیالوں میں بھرتے ہیں. وَكَأْسٍ، اور گلاس کے ساتھ. مِن مَعِينٍ، آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی پاک شراب. شراب طہور، شہد، دودھ اور پانی کی نہریں جنت میں جاری و ساری ہیں. یہ شراب طہور اسے نصیب ہوگی جس نے دنیا میں شراب نوشی اور ہر نشے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ شراب ایسی ہوگی جس سے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی. دنیاوی شراب پینے سے بسا اوقات سر میں درد ہوتا ہے اور بسا اوقات نشے کی ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا. لیکن جنتی شراب طہور پاکیزہ شراب میں اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ہر قسم کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، وہ تمام قسم کے پھل جو وہ پسند کریں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت جسے وہ چاہیں. درخت کی شاخیں خود نیچے ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور یہ جس طرح چاہیں، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جس طرح چاہیں وہ ان پھلوں کو توڑ لیں گے. اور پرندوں کے گوشت کا یہ عالم ہوگا کہ جس قسم کے پرندوں کا گوشت وہ چاہیں گے اور جس انداز میں وہ ڈش کو بنا ہوا چاہیں گے وہ ڈش اسی انداز میں پکی ہوئی تیار ان کے سامنے ہوگی. لیکن جنتی نعمتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی. تو جس پرندے کے متعلق وہ سوچیں گے کہ یہ پرندہ میں کھاؤں، پرندے کا گوشت ان کے سامنے وہ تیار ہوگا. تو جب یہ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو وہ پرندہ موجود ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی قدرت کاملہ سے پھر پیدا فرما دے گا. وہ جب درخت سے پھل توڑ کر پھر دوبارہ اس شاخ کو دیکھیں گے تو وہ پھل اس پر موجود ہوگا. وَحُورٌ عِینٌ، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح ہیں. جب سیپی سے موتی نکالا جاتا ہے تو زمانے کے گزرنے کا اس پر اثر نہیں ہوتا. اس طرح جنتی عورتوں پر بھی وقت کے گزرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ حوروں کی نعمتیں انہیں ملیں گی کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفس کی حفاظت کی ہوگی.
اپنے ذہن اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہوگا. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنتی جنت میں نہ تو کوئی فضول بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے. وہاں بے حیائی، عریانی، فحاشی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، اس طرح کی کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی گناہوں کی کیفیات نہیں ہوں گی. چونکہ جنت میں جو جائے گا تو جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. جنت میں ہر قسم کے گناہوں اور ہر قسم کی بےہودگی سے اللہ رب العالمین جنتیوں کو محفوظ فرمائے گا. الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو صرف ان کا کہنا سلام سلام ہوگا. سلامتی کی ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوں گے. جنتی ماحول محبت و الفت کا ماحول ہے، اس میں ایک دوسرے کو دعائیں دی جائیں گی. اور اس جنتی ماحول کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اس طرح کی کوئی کیفیات نہیں ہوں گی. یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. وہ اصحاب الیمین، اور سیدھے ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والوں کی شان بڑی ہے. فی سدر مخدود، یہ بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے. مخدود، بیر کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنتی درختوں میں کانٹے نہیں ہوں گے. تو ایسے بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے. اسی طرح دنیا کے اندر پھولوں کو بھی چھونے جاتے ہیں تو کبھی کبھی کانٹے لگ جاتے ہیں. جنتی پودے اور درخت ہر قسم کے کانٹوں جھاڑیوں سے پاک ہوں گے. اسی طرح دنیا کے پھلوں میں بیج ہے، جنتی پھلوں میں بیج اور گٹھلی نہیں ہوگی. وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور کیلے کے گچھوں میں ہوں گے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سایوں کے نیچے ہوں گے. اتنے بڑے بڑے سائے کہ سینکڑوں سال تک کوئی دوڑتا رہے تب بھی ان سایوں سے باہر نہ نکل سکے. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور ہمیشہ جاری پانی میں. آپ سوچیں ذرا، تصور کریں کہ کوئی چین اور سکون کے ساتھ اس کا دل بھی سکون میں ہو، اور وہ کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں باغات بھی ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں. تو وہ اس مقام کا تصور کس قدر روح افزا ہے. لیکن آپ یہ بات تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. جنت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جنت تصور سے بھی بالا اور برتر ہے. اس میں تو وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، اور نہ کسی کے دل پر خیال گزرا. یہ جو بھی مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے جس کو جنت کا دیدار کرایا اس کا معاملہ دوسرا ہے. اس حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل میوے. لَا مَقْطُوعَةٍ، نہ تو وہ ختم ہوں گے. وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور نہ ہی کوئی ان سے روک سکے گا. دنیا کے اندر کتنی بھی نعمتیں ہوں، ہم کھاتے ہیں، لیکن بسا اوقات بیماری کی وجہ سے یا پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے ہم نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے.
اور اگر تندرستی میں بھی کھائیں تو تھوڑا سا کھانے کے بعد جس طرح ہمارا پیٹ بھرتا جاتا ہے ویسے ہی لذت کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ نعمتیں تو ہیں لیکن ہم کھا نہیں سکتے۔ لیکن جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں تو ان نعمتوں کے کھانے کے لیے بھی انسان کو وہ طاقتیں دی جائیں گی کہ سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایک آدمی کو 100 آدمیوں جتنے کھانے کی طاقت ہوگی، اور ایک لقمہ کھائیں گے پھر دوسرا کھائیں گے، ہر لقمے میں ذائقہ اور ٹیسٹ الگ ہوگا، اور ہر لمحے ذائقہ کم ہونے کے بجائے ہر لقمے میں ذائقہ اور ٹیسٹ بڑھتا جائے گا، کیونکہ دنیا میں جیسے جیسے پیٹ بڑھتا جاتا ہے ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے، پھر انسان کا جی بھر جاتا ہے۔ وہاں استنجا خانے جانے کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ خوشبودار پسینہ آئے گا اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ تو تھوک ہے، نہ رینٹ ہے، نہ بدن کا میل ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی فکر ہے۔ یہاں تک کہ جنتی ایک مستند روایت کے مطابق 30 یا 33 سال کے ہوں گے اور ہر وقت اسی عمر کے محسوس ہوں گے۔ جنت میں غم نہیں ہے، یہاں تک کہ جنت میں ایک بازار سجایا جائے گا اور جنتی اس بازار میں خریداری کے لیے جائیں گے۔ وہ اپنی پسند کی چیزوں کو خریدیں گے، لیکن وہاں پر قیمت نہیں دینی ہوگی، یہ بلا قیمت حاصل کریں گے۔ اور پھر جب وہ بازار میں ہوں گے اس وقت وہ رب کا دیدار کریں گے، اور جب رب کا دیدار کریں گے تو اللہ رب العالمین کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جب یہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو جنتی عورتیں اور حوریں ان سے کہیں گی کہ کیا بات ہے، آج آپ کا چہرہ بہت روشن اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے کہ جب ہم نے رب کا دیدار کیا تو رب کے دیدار کی برکتوں سے ہمارا چہرہ روشن و منور ہو گیا۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بلند وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں حوروں کو بہت اچھی طرح پیدا فرمایا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس ہم نے انہیں ہمیشہ کے لیے کنواری رکھا۔ عُرُبًا، جوان، اطرابً، ہم عمر، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا۔ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور آخر لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گروہ دائیں ہاتھ والا ہوگا۔ اب قیامت کے میدان میں جو تیسرا گروہ ہوگا جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اصحاب الشمال، اور الٹے ہاتھ والے۔ ما اصحاب الشمال، الٹے ہاتھ والے بہت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ فی سموم و حمیم، جلتی ہوئی ہوا میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے۔ لو گرم ہوا ہے، پھر جب کوئی چیز ابل رہی ہوتی ہے تو اس کی گرم ہوا وہ اور زیادہ گرم ہے، لیکن سوچیں جہنم کی گرم ہوا کس قدر گرم ہوگی کہ وہ ہڈیوں کو گلا کر رکھ دے گی۔ وہ حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی، کسی کے بدن پر گرم کھولتا ہوا پانی گر جائے تو وہ کھال کو جلا دیتا ہے، لیکن سوچیں جہنم کا گرم کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا کہ وہ کھال کو بھی گلا کر، گوشت کو بھی گلا کر گرا دے گا۔ اس قدر گرم ہوگا کہ وہ چہرے کے قریب لایا جائے گا تو
آنکھیں، ناک، کان سب اس میں گر جائیں گے۔ سوچیں کیا اتنی پیاری جنت کے راستے کو چھوڑ کر گناہوں بھری زندگی گزارنا اور اصحاب الشمال بننا، نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے، کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور جلتے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ دھواں بھی ایسا ہوگا جو ظاہر اور باطن کو جلا دے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی سب سے تیز ترین آگ لی جائے، جو موجودہ سائنسی دور میں وہ 1,000 اور 2,000 سینٹی گریڈ تک آگ کو پہنچا دیا گیا۔ فرمایا دنیا کی سخت ترین اور گرم ترین آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زائد گرم ہوگی۔ اتنی گرم کہ اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں بالفرض پھینک دیا جائے تو اسے نیند آ جائے اور وہ سمجھے کہ مجھ سے عذاب دور ہو گیا۔ لا باردوں ولا کریم، یہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی عزت والا سایہ ہے، اس میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے، دنیا میں عیش و عشرت میں مبتلا تھے، دنیا میں اپنے نفس اور اپنے موڈ پر وہ چلے، تو جو کرنا تھا انہوں نے دنیا میں کر لیا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا يُصِرُّونَ، وہ ضد کرتے تھے، اصرار کرتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پر، یعنی بڑے بڑے گناہ کرتے اور پھر اس پر ضدی تھے، توبہ نہیں کرتے تھے، اصرار کرتے تھے۔ اب کافروں کا ذکر ہے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کافر کہتے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا بے شک ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے گزر گئے وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے اور پچھلے، اگلے پچھلے تمام کے تمام اٹھائے جائیں گے۔ لمجموعون، تمام کے تمام اٹھا کر لائے جائیں گے۔ الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وعدے کی طرف، یعنی بروز قیامت وہ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ثم، پھر، انکم، بے شک تم سے کہا جائے گا، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہوں، اے جھٹلانے والوں۔ دو باتیں ہیں، بعض تو وہ ہیں جو کافر ہیں اور بعض وہ ہیں جو ضالون ہیں، گمراہ ہیں، کہ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہیں اور گناہوں کو جائز سمجھ رہے ہیں، گناہوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لآکلون من شجر من زقوم، جس سے اللہ ناراض ہوگا، جس کا ایمان برباد ہوگا، اس سے فرمایا جائے گا ضرور آج تمہیں کھانا ہے زقوم کے درخت کو، آگ کے کانٹے دار درخت کو۔ فمالئون منها البطون، اور اسی کانٹے دار درخت سے وہ پیٹ بھریں گے۔
فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا وہ پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، پس وہ اس طرح پانی پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. یعنی اول تو انہیں بھوک لگے گی، پھر کافی عرصے تک چیخ و پکار کرتے رہیں گے تو انہیں کانٹے دار درخت دیا جائے گا. بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر کھائیں گے، وہ گلے میں اٹک جائے گا، اس قدر زہریلا ہوگا کہ ان کے جسم کی اندرونی چیزوں کو وہ کاٹ کر پھینکنا شروع کر دے گا. تو اب یہ پانی کے لیے چیخیں گے، پھر انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. تو اس قدر انہیں شدید پیاس لگے گی، اور یہ بھی اللہ کا عذاب ہوگا کہ اس کھولتے ہوئے پانی پر بھی اس طرح لپکیں گے جیسے پیاسے اونٹ لپکتے ہیں. جب وہ پیئیں گے تو وہ اور زیادہ ان کے عذاب کو بڑھا دے گا. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان لوگوں کی مہمان نوازی ہے آج کے دن، فیصلے کے دن. یعنی ایسے لوگوں کی میزبانی اس گرم کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار درخت اور اللہ کے عذاب سے کی جائے گی. 3 گروہ کا ذکر کیا گیا. اب ہم ذرا غور کریں، صبح سے لے کر شام تک ہمارے اعمال کس گروہ کے مطابق ہیں. ہم اگر لیں تو سب سے پہلے فجر کی نماز. فجر کی نماز ہم کبھی پڑھتے ہیں، کبھی قضا کر دیتے ہیں، لیکن جب فجر کی نماز چھوٹ جائے ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا، روتے نہیں، موڈ آف نہیں ہوتا. حالانکہ دنیاوی طور پر 1 لاکھ 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو ناشتہ حلق کے نیچے سے نہیں جاتا، لیکن اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ساری دنیا کی دولت اگر ضائع ہو جائے، اس سے بڑھ کر جو نقصان ہے وہ نماز کا قضا ہو جانا ہے، اس کی پرواہ نہیں. پھر اس کے بعد ہم جب اپنے آفس کی طرف جاتے ہیں تو آپ سوچیں، آفس پہنچنے تک ہو سکتا ہے کتنے مسلمانوں کے دلوں کو ہم دکھاتے ہوں. ہو سکتا ہے بچوں کو کچھ بول دیتے ہوں بغیر شرعی اجازت کے، زوجہ پر غصہ کر رہے ہیں، اٹھے خود لیٹ ہیں اور چیخ و پکار خود ہی کر رہے ہیں. جلال ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ہماری زبانوں سے سب پریشان ہیں. ہمارا موڈ خراب ہو اور باہر سے اگر کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کا بدلہ اپنے گھر میں لیتے ہیں. ہمیں دیر ہو جائے تو اس کا بدلہ ہم گھر والوں سے لیتے ہیں. کتنے مسلمانوں کا، گھر کے افراد کا دل دکھا کر پھر ہم آفس گئے. آفس میں جو کمزور مل جائے اور جو ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے اس کی ذرہ برابر بھی ہم رعایت اور مروت نہیں رکھتے. ہم بڑے آدمی سے تو کس قدر ادب سے بات کرتے ہیں، کیسی تمیز سے بات کرتے ہیں، سارا غصہ ہمارا چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے. لیکن آفس کی چپراسی سے، غریب ملازم سے ہم تو تڑاک کرتے ہیں. آپ کہہ کر اس سے نرمی سے بات کرنا ہمیں نصیب نہیں. پھر غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، جھوٹ بولنا، بد نگاہی کرنا، غیبتیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، حرام حلال کی تمیز نہ کرنا، نمازوں کی پرواہ نہ کرنا. اذان ہو رہی ہے، گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ دوران اذان گفتگو کرنے والے کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، لیکن پرواہ نہیں ہے. اس طرح دن پورا گناہوں میں، بد نگاہی میں، برے خیالات میں، بری سوچ میں، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے کرتے گزار چکے. اب آفس سے گھر پر آئے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اپنی آخرت کی پرواہ ہے، نہ موت کی فکر ہے. ٹی وی آن کیا اور خوب جی بھر کے بد نگاہیاں کی، کان کو حرام سے بھرا. اس طرح گناہ کرتے کرتے جب تھک گئے تو سو گئے. پھر دوبارہ صبح اٹھ کر وہی روٹین. اس روٹین میں اور کافروں کی روٹین میں بتائیے فرق کیا ہے؟
کیا مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ کیا مسلمان اور کافر کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ تو ہمارا جو انداز ہے یہ جنتیوں والا انداز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے اور ایک نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پھر تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے، ہماری باتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو تو وہ نطفہ جو گراتے ہو، اانتم تخلقونہ، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ جب ہم نے پیدا کیا، خود تم دنیا میں آئے تو تمہارا بس نہ چلا، تمہارے یہاں اولاد ہو، اللہ نہ چاہے تو اولاد نہ ہو، اور وہ چاہے تو جس طرح وہ چاہے اسی انداز میں جو شکل و صورت وہ بنانا چاہے، اس کے باوجود تم رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا، اس کے باوجود تم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہارے نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم تھکے نہیں ہیں، دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر آنے کے بعد تم ہماری قدرت سے باہر نہیں نکل سکے، جب ہم چاہیں گے تمہیں موت دے دیں گے، لیکن پھر بھی تمہیں اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہم قادر ہیں اس پر کہ تمہارے جیسے اور پیدا کر دیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان شکلوں میں تبدیل کر دیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو، یعنی تمہاری شکلیں مسخ کر دی جائیں، تمہیں جانور بنا دیا جائے، ہم اس پر قادر ہیں کہ تم گھر سے باہر نکلو اور پھر جب تم واپس آؤ تو تمہاری شکلیں یا تو جانوروں کی طرح بن گئی ہوں، یا تم انسان ہی ہو لیکن اتنی بدل گئی ہو کہ کوئی رشتہ دار تمہیں پہچانے ہی نہیں۔ اب سوچو کس قدر مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تم اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ ہم چاہیں تو اس پر قادر ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تم پہلی پیدائش کو جان چکے کہ پہلے ہم نے پیدا کیا ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہماری قدرت اور عظمت کو کیوں نہیں سمجھتے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، ذرا بتاؤ جو تم بیج زمین پر بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس سے کھیتی اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم کھیتی اگانے والے ہیں۔ چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں، ہر بیج سے پودا نہیں پیدا ہوتا، کئی بیج خاک میں مل جاتے ہیں۔ جب ہر بیج سے پودا پیدا نہیں ہوتا، کچھ بیجوں سے پودا پیدا ہوتا ہے، تو سوچے اگر سارے ہی بیج خاک میں ہی ملا دیے جائیں اور کسی سے بھی پودا پیدا نہ ہو تو ہم کیا کر لیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو ان تمام بیجوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، اس سے کوئی پودا پیدا نہ ہو۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے ہوئے رہ جاؤ، تم کہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
اس کھاد میں یہ مسئلہ تھا، اس بیج میں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ نسل خراب ہے، تم اس طرح کی باتیں بناتے رہو، پھر آخر کار تم یہ کہو انا لمغرمون، بے شک ہم پر تو جرمانہ پڑ گیا کہ بیج کی جو رقم وہ لگائی وہ بھی ضائع ہوئی، کھیتی باڑی کی، ہل چلایا، پانی دیا، محنتیں کی، کچھ بھی نہ ملا، ہماری محنت اور یہ تو ایک گویا کہ مشقت اور جرمانہ بن گئی۔ بل نحن محرومون، بلکہ تم یہ کہو کہ بلکہ ہم تو محروم ہیں، زراعت سے اور کھیتی باڑی سے، اناج سے محروم ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے انسان کی بے بسی بتائی جائے، انسان یہ سوچے کہ جو وہ چاہے وہی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی تمنائیں، کئی چاہتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے چاہنے کے باوجود بھی ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی بوڑھے نہ ہوں، کبھی بھی ہمارے جسم پر کوئی بیماری نہ آئے، کبھی بھی کوئی ٹینشن، فکر، پریشانی، کوئی حادثہ نہ ہو، مگر ایسے حالات آتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر معاملے میں خود مختار نہیں ہیں، رب العالمین کی قدرت کے تحت ہیں، تو اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس کے ہو جائیں، وہ کرم فرمائے گا تو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سائنس نے اتنی ترقیاں کی، لیکن بارش کے معاملے میں ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو ایک موقع پر میں نے یہ بات عرض کی تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ اب تو سائنس نے مصنوعی بارش کو ایجاد کر لیا ہے، مصنوعی بادل بنائے جاتے ہیں اور مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر میں نے یہ عرض کیا کہ مصنوعی بارش پر جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ اگر اتنا کم ہوتا تو ہر کوئی مصنوعی بادل بنا کر مصنوعی بارش برسا دیتا۔ یہ تو ایک دل کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک یوں سمجھے تجربہ کر کے دکھایا، ورنہ سوچے تو صحیح یہ مصنوعی بادل بنائیں گے کہاں سے؟ جو ٹنکی کے اندر، جو تالاب میں پانی ہے اسی کو اوپر لے جائیں گے پھر اسے گرائیں گے، تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پانی تو ان کے پاس موجود ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ فوارے سے کوئی چھڑکاؤ کرے، اس کے بجائے وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے وہ چھڑکاؤ کر دے یا مصنوعی بادل بنا کے کر دے، لیکن جو بارش کی برکتیں ہیں کہ وہ پانی کی کمی کو دور کرتی ہے، زمین مردہ ہے، بنجر ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، وبائی امراض دور ہو جاتے ہیں، اور جس بارش کے برسنے سے تمام جانوروں کے لیے بھی حیات ہے، اس بارش کے آج بھی ہم محتاج ہیں اور تا قیامت محتاج رہیں گے۔ اس بارش کے لیے اس قدر محتاج ہیں کہ آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں اگر کئی سالوں تک بارش نہ ہو تو قحط سالی کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو سائنسدان کو پیدا کس نے کیا؟ اسے ہاتھ، آنکھیں اور عقل کس نے دی؟ رب العالمین کی ہی ساری قدرتوں کا اظہار ہے۔ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلناہ اجاجا، تو اوپر سے جو پانی آتا اسے نمکین، انتہائی نمکین بنا دیتے، تو یہ نمکین نہیں، میٹھا ہے۔ فلولا تشکرون، پس تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، ذرا بتاؤ وہ آگ جو تم جلاتے ہو،
اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، اس کے درخت کو، وہ لکڑی جس سے تم آگ جلاتے ہو، وہ درخت جس میں یہ مادہ پیدا ہوتا ہے، یا وہ ماچس کہ جس کے اوپر تم مادہ لگاتے ہو، تو یہ مادہ، یہ میٹر زمین کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ گیس، پیٹرول، مٹی کا تیل، یہ سب کیا تم نے فیکٹریاں لگا کے بنایا ہے یا زمین کے اندر یہ پیداوار ہے؟ اگر ہمارے لیے بنانا ممکن ہوتا، ہماری طاقت میں ہوتا، تو دنیا پیٹرول والی زمینوں کے پیچھے پاگل ہو کر نہ گھومتی۔ سپر پاور کہلانے والے وہ پیٹرول پیدا کرنے والی زمینوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھتے۔ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم اس کے درخت کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اسے بنانے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو نصیحت بنایا کہ اس آگ کو دیکھو اور جہنم کی آگ کو یاد کرو۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور مسافروں کے لیے سامان بنایا کہ مسافر ان درختوں کی ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کریں، جیسا کہ سورہ یاسین شریف میں ہم سن چکے ہیں کہ عرب میں ایسے درخت پائے جاتے کہ جن کی ٹہنیوں کو جب توڑا جاتا تو ان سے بالکل پانی کی طرح ایک مادہ گرتا، اور وہ میٹر جو گرتا اس میں آگ جلانے کی طاقت تھی۔ جب وہ ان ٹہنیوں کو رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی کہ جس کا نام عظیم ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، بس مجھے قسم ہے ستاروں کی جگہوں کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک ضرور یہ بڑی قسم ہے اگر تم جانو۔ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اب جدید جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 96%، 96% کائنات کے بارے میں سائنسدانوں کو کوئی معلومات نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ 4% ہے۔ ہو سکتا ہے 100-200 سالوں کے بعد وہ تحقیق کر کے کہیں کہ ہمیں جو معلوم ہے کائنات تو بہت بڑی ہے، جو ہمیں معلوم ہے وہ 1% ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، کم از کم اتنا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اتنی ترقی کے بعد جو کچھ ہم نے کائنات کا جانا ہے وہ تقریباً 4% سے بھی کم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ ضرور عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس آیت کے 2 معنی ہیں اور دونوں معنی حق ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے اس قرآن کے معانی اور اس قرآن کے نور کو وہی لوگ چھوتے ہیں جن کے دل پاک اور ستھرے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو پاکیزہ لوگ ہیں وہی قرآن کے نور سے مستفید ہوتے ہیں۔ بارش تو برستی ہے لیکن جو زمین زرخیزی کے قابل ہے وہی پیداوار اگتی ہے، اور جن کے دل مردہ ہو چکے وہ قرآن کے نور سے فیض نہیں پاتے۔ اور دوسرے معنی جو صحیح احادیث میں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ نہ قرآن کو بے وضو چھو سکتے ہیں، نہ ہی قرآن کے ترجمے کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے جب اخبار کا مطالعہ کیا جائے تو اخبار میں جس مقام پر قرآن کی آیت لکھی ہو یا اس کا ترجمہ لکھا ہو تو اس جگہ پر نہ تو بے وضو ہاتھ لگائیں نہ اس کے پیچھے ہاتھ لگائیں، تو دوسری طرف پیچھے اس کاغذ کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بے وضو کا یہ معاملہ ہے، اور جس پر غسل فرض ہو، یا وہ عورت کہ جو ان ایام میں ہو جس میں نماز پڑھنا منع ہے،
تو ان ایام میں اور جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن کا چھونا بھی منع ہے اور زبان سے پڑھنا بھی منع ہے. یہ تمام باتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور نہیں مانتے؟ کس بات کی وجہ سے تم سستی کرتے ہو؟ جب اللہ رب العالمین کی یہ قدرتیں ہیں، جنت کا ذکر تم سن چکے، جہنم کا ذکر سن چکے، پھر تم جنت کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ یہ لے لیا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو. اب جو شخص اللہ کی قدرتوں کو تسلیم نہیں کرتا اس سے فرمایا جا رہا ہے اگر تم بہت طاقت رکھتے ہو تو بتاؤ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح گلے میں آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم مرنے والے کو بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہو. بڑے سے بڑا ہسپتال ہو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہوں، اس وقت وہ آئی ایم سوری کر کے اللہ کی مرضی کہہ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. کیا کوئی کسی کو مرنے سے بچا سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس مرنے والے سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہاں لیکن تمہیں سوجھتا نہیں ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں مرنے کے بعد اٹھ کر، ترجعونها ان کنتم صادقین، کہ اسے لوٹا لیتے، اس روح کو لوٹا لاتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بس اگر تم بے بس نہیں ہو، تم میں کوئی طاقت ہے، تم رب سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو یا اللہ کے عذاب سے بچنے کی طاقت رکھتے ہو، تو صرف اپنی طاقت کو اس طرح آزما کر دیکھ لو. ترجعونہا، اس روح کو لوٹا دو، مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا سائنسدان ہو، وہ بارش کے بارے میں یہ کہے گا کہ نہیں جناب یہ تو بخارات بنتے ہیں اور اس سے بادل بنتے ہیں اور یہ تو خود بخود گر جاتی ہے بارش، اور جناب یہ ہواؤں کا نظام تو یہ ٹیمپریچر کے فرق سے ہوتا ہے، اور جناب میٹھا پانی اوپر سے اس لیے آتا ہے کہ نمکین جو چیز ہے وہ بھاری ہے، وہ نیچے رہ جاتی ہے اور پانی ہی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے. اس طرح کی وہ باتیں، ان تمام معاملات میں وہ تعویلات پیش کر دے گا. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. ساری دنیا میں ایک بات پر سب متفق ہیں کہ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہر ایک کو فنا ہے، ہر انسان کو موت ضرور آنی ہے. اور پھر چاہے کتنا ہی اچھے سے اچھا علاج کیا جائے، چاہے کتنی ہی مشینیں لگا دی جائیں، چاہے وینٹیلیٹر پر مصنوعی سانس دیا جائے، لیکن کئی لوگ وینٹیلیٹر پر بھی موت کی تصدیق کرنی پڑتی ہے. مصنوعی سانس دینے کے باوجود بھی ایک وقت وہ آتا ہے کہ مشین اس کی موت کی تصدیق کر دیتی ہے. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کی بے بسی سمجھنے کے لیے کافی ہے. اب مرنے والوں کے 3 گروہ ہیں. ایک تو وہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس بہرحال اگر مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو موت کے وقت اس کو راحتیں ہیں اور لذتیں ہیں، جنتی پھول
اور جنت کا وہ دیدار کرے گا. وہ جنت نعیم، اور جنت نعیم نعمتوں والے باغات کے لطف ہیں. اور اس کی روح ان نظاروں میں ایسے نکلے گی کہ اسے موت کی تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی، اور پھر توبہ پر انہیں موت آئی. جب انسان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور پھر یہ عزم کر لے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے اور اس عالم میں اسے موت آ جائے، تو اس کے نامۂ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. یہاں پر ایک ضروری مسئلہ سماعت کر لیں کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو جوش پیدا ہوتا ہے، آنکھوں سے بسا اوقات آنسو آ جاتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں رو رو کر سچی پکی توبہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، پختہ نیت کرتے ہیں کہ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد انسان کا دل بدلتا رہتا ہے، نفس و شیطان کے حملے ہوتے ہیں، ماحول، دوست، وہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے دل پر جو خوف خدا کا غلبہ تھا، جب وہ توبہ کر رہا تھا تو اس وقت تو بڑا غلبہ تھا، اس وقت تو اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ آئندہ کبھی گناہ کروں گا، مگر پھر بعد میں شیطان نے بہکا دیا، وہ پھر گناہوں میں پڑ گیا. پھر چند دنوں کے بعد وہ قرآن و حدیث کے نور کو حاصل کرتا ہے اور کسی محفل میں آتا ہے، اس کا دل ہل جاتا ہے، اب خوف خدا سے وہ رونے لگتا ہے، اب توبہ کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، دیکھ پہلے تو نے توبہ کی تھی، سچی پکی توبہ کی تھی، خوب رویا تھا، خوب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعائیں مانگی تھی، اور یہ تو نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر چند دنوں کے بعد تو گناہوں میں پڑ گیا. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تو مذاق کر رہا ہے. اس طرح کر کے شیطان اسے توبہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، شیطان کا بہت ہی خطرناک وار ہے. اس وقت شیطان کو یہ جواب دے کہ دیکھ، جب میں نے توبہ پہلے کی تھی یا اب میں توبہ کرنے لگا ہوں، میری نیت یہ نہیں کہ اب میں دوبارہ گناہ کروں گا، اب تو میں نے پختہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اب میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا. لیکن میری توبہ کے بعد اگر تو میرے پیچھے لگا رہا اور تو نے مجھے گناہ کروا دیے، تب بھی یہ توبہ ضائع نہ جائے گی کہ جو میرے پچھلے گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے، اب میرے نامۂ اعمال میں وہی گناہ ہوگا جو تو مجھے کروائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ سچی پکی توبہ ایسی مقبول ہو جائے کہ آئندہ تو مجھے گناہوں میں مبتلا کروا ہی نہ سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ بار بار کی جائے، نہ جانے کون سا لمحہ ہو مقبولیت کا ہو اور توبہ پر استقامت مل جائے. پھر اس سے تیسرا جملہ یہ کہے کہ اے شیطان مردود، توبہ کرنا میرا کام ہے، میں رو رہا ہوں، سچی پکی توبہ کر رہا ہوں، اس وقت میری یہ نیت ہے کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو رب العالمین کرم فرمائے گا. توبہ کرنا میرا کام ہے، استقامت وہ عطا فرمائے گا. اور امام غزالی علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہ کہو کہ مردود، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہو، اس لیے تو مجھے توبہ سے روک رہا ہے کہ میں توبہ کروں اور پھر گناہ کی نوبت ہی نہ آئے، تو مجھے بہکا ہی نہ سکے اور توبہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں تو بلا حساب و کتاب جنت میں جاؤں گا. پھر اگر شیطان بہکا دے اور گناہ کروا دے، پھر جب ہوش میں آئے پھر توبہ کرے. امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص
ایک گناہ کے لیے اس نے توبہ کی، پھر چند دنوں تک توبہ پر استقامت ملی، پھر شیطان نے اس سے وہ گناہ کروا دیا، پھر وہ رویا، پھر توبہ کی، پھر چند دنوں تک اسے استقامت ملی، لیکن پہلے سمجھیے 3 دن ملی ہوگی تو اب 7 دن مل گئی، لیکن پھر شیطان نے بہکا دیا، پھر اس نے توبہ کی، اب چند دن اور زیادہ استقامت مل گئی۔ اس طرح امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 100 مرتبہ اس نے توبہ کی، اور 100ویں مرتبہ اس نے توبہ کی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ ایسی مقبول ہوئی، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ تو توبہ کرنے سے کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ ضروری ہے کہ جب توبہ کریں اس وقت یہ پکا ارادہ ہو کہ اب گناہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، توبہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر دل میں یہ ہو کہ فجر کی نماز کل بھی تو قضا ہی کرنی ہے، فلم دیکھنے کے بعد توبہ توبہ کرے اور دل میں نیت ہو کہ ابھی 2 گھنٹے کے بعد جو فلم آئے گی وہ بھی دیکھنی ہے، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتا۔ خوف الہی کا غلبہ ہو اور یہ عزم ہو کہ اب گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ بچنے کی کوشش کرے لیکن شیطان بہکا دے تو پھر توبہ کرے، اس طرح وہ کوشش کرتا رہے، نفس و شیطان سے مقابلہ کرتا رہے، اللہ رب العالمین اس پر کرم فرما دے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ نفس و شیطان مغلوب ہو جائیں گے اور یہ غالب آ جائے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور بہرحال اگر مرنے والا دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تجھے سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے، یا اے دائیں ہاتھ والوں تمہیں رب کی طرف سے سلامتی عطا کی جاتی ہے۔ وَأَمَّا، اور بہرحال، إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وہ مرنے والا جھٹلانے والا گمراہ ہے، گناہ گار ہے، گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا، اللہ ناراض ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی روح جب نکالی جائے گی تو اس قدر اسے تکلیف ہوگی کہ اگر فرشتے اس کے ایک ایک ذرے پر اور جسم کے ایک ایک روئے پر وہ قابو نہ رکھیں تو یہ چیخ و پکار کرتے ہوئے جنگلوں میں بھاگ جائے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے گرم پانی سے ہوگی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں دھسانا، داخل کرنا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ ضرور حق الیقین ہے، بالکل یقینی اور سچی بات ہے۔ 3 گروہ میں لوگ تقسیم ہوں گے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب تینوں میں سے جس کیٹیگری میں تمہیں شامل ہونا ہے ویسے اعمال اختیار کرو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تم اپنے رب کے عظیم نام کی پاکی بیان کرو۔ سورہ واقعہ مکمل ہوئی۔ اے مالک و مولا، ہمیں اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں سابقون مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں نفس و شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اس قلیل بے وفا فانی غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے اے مالک و مولا ہم توبہ کرتے ہیں، یقیناً ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، چاہے کتنے ہی مزے اڑا لیں، موت ساری لذتوں کو ختم کر دے گی۔ ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں کندھوں پر اٹھا کر منو مٹی تلے داب دیں گے۔ مالک و مولا، آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہم گناہوں سے نفرت کرتے ہوئے یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں،
آئندہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اے مالک و مولا تو ہمیں استقامت دے دے، تو نفس و شیطان کے وار سے بچا دے، تو ہمیں نفس و شیطان کے وار سے محفوظ رکھ۔ اے مالک و مولا ہمیں توبہ پر استقامت دے دے، یا اللہ ہر وقت تیرے خوف سے ہمارا دل لرزتا رہے، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، گھن دے دے، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل کر دے، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیوں میں سکون دے، لذت دے، نیکیوں سے پیار دے دے۔ اے مالک و مولا تو کرم کر دے، ہمیشہ کے لیے ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے، اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔